نمبر 172. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کی تردید فرمائی. اس مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا. میتۃ اس جانور کو کہتے ہیں، اگرچہ فی نفسی تو حلال ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا. اس کو شریعت میتۃ کہتی ہے، چاہے وہ بھینس ہو، گائے ہو، سانڈ ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، مرغی ہو، کوئی شے ہو. میتۃ کا جو چمڑا ہے اس کو اتارا جا سکتا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، ایک بکری تھی، موٹی تازی، اچانک مر گئی تو مردار ہوگی تو اس کو لوگ کھینچ کر دور پھینکنے کے لیے لے جا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ہے کہ ہلا آحستم ایہا وہاں، اس کا چمڑا تم نے کیوں نہیں اتارا؟ کہنے لگے کہ حضرت یہ تو مردار ہے. فرمایا وہ تو نظر آ رہی ہے مردار ہے، تمہیں شریعت نے چمڑا اتار کر یعنی کہ رنگنے کے بعد اجازت دی ہے. والدم خون حرام ہے. اس مقام پہ خون کی تصریح نہیں ہے. 8ویں بارے میں آئے گا دمم مسفوخا، وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے حرام ہے. یعنی اس کو اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے. بعض جاہل قسم کے لوگ خرگوش کے اس خون کو جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے بچوں کو بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ حرام ہے. جو چیز قطعی حرام ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ بدن پر لگانے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی اجازت ہے. وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت. اب گوشت کی تخصیص اس لیے ہے نا، اوپر ذکر تھا نا کلوا من طیبات، کھانے پینے کا ذکر تھا، اور کھایا گوشت آتا ہے. چمڑا اور ہڈی تو نہیں کھائی جاتی نا، بال تو نہیں کھائے جاتے. ورنہ خنزیر کے بارے میں دوسرے مقام پر ہے انہ رجسن. اب خنزیر نجس العین ہے اور ناپاک ہے، اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کی ہڈیاں کسی شے کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. وما اہل بھی، اور وہ چیز رب نے حرام فرمائی جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کی تعظیم کی خاطر جس کو متعین کر دیا گیا ہو. یہاں پر بات ذرا اچھی طرح سمجھیے کہ بعض اہل بدعت چھوڑ ڈالتے ہیں، بات کو صاف نہیں ہونے دیتے. عقیقہ مستحب ہے، وہ پیدائش کے بعد 7ویں دن ہے، نہ ہو سکے تو 14ویں دن، پھر بھی نہ ہو سکے تو 21ویں دن. تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور اگر کسی وجہ سے 21ویں دن بھی نہ ہو سکے تو جس دن بچہ پیدا ہو تو اس دن سے ایک دن پہلے کر لو، گویا کہ 7واں دن ہوگا. مثلا جمعہ کو پیدا ہو تو جمعرات کر لے، اگر جمعرات کو پیدا ہو تو بدھ کو کر لے، اگر بدھ کو پیدا ہوا تو منگل کو کر لے. تو ایک ہے حقیقے کا بکرا بکری، اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2، اگر لڑکی ہے تو 1 دینا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ذکرانن کان او اناثا، کہ نر ہو یا مادہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے. البتہ عقیقے کے لیے وہ جانور جائز ہے جس کی قربانی جائز ہے. تو عقیقے کا مسئلہ خود شریعت نے بتایا ہے کہ صاحب نصاب کے لیے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے لیے کوئی عقیقہ نہیں ہے، اور ہے بھی مستحب، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے. تو اسی طرح سمجھا رہی ہوں کہ ولیمے پر بکرا بکری ذبح کرنا یہ بھی خود شریعت نے بتایا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے شادی کی اور اس وقت لوگ دھلے کے کپڑے پہ رنگ لگا دیتے تھے. اسلام اس کو منع کر دیا، یہ غیر مسلموں کا فعل ہے. جس طرح اب یعنی گوڑیاں ہوتی ہیں نا، پتنگیں اڑانا ہندوؤں کا فعل ہے، مگر آج کل مسلمان اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے ضائع بھی کرتے ہیں. اگر یہ پیسے اچھی جگہ لگائے جائیں تو کیسا ہو، مگر یہ رسمیں ان کے رگ و ریشہ میں صلاحیت کر چکی ہیں. ماں باپ بھی منع کرتے ہیں، بعض تو نہیں بھی کرتے، حالانکہ گرتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، لنگڑے لوڑے بھی ہوتے ہیں، مگر چھوڑتے پھر بھی نہیں ہیں. صرف بچوں کے پیار کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے موقع پہ نا آدمی ذرا سختی کرے. اسی طرف بتا رہی ہوں اس میں نرمی نہیں کرنی چاہیے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پہ رنگ دیکھا تو فرمایا کہ تو نے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہاں. فرمایا ٹھیک ہے کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کو چاہے بکری ذبح کر کے کھلا دے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ولیمے کا بکرا بکری ولیمے کے بارے میں بعض فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے، مگر اپنی حیثیت کے مطابق. ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں اور ستو سامنے رکھ دیے اور فرمایا کہ میں نے صفیہ کے ساتھ شادی کی ہے اور یہ ولیمہ ہے. تو ولیمے کے لیے دیگیں چڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہوٹلنگ کرنا یہ نہیں ضروری ہے. چائے پلا دے ولیمہ ہو گیا، مٹھائی کھلا دے ولیمہ ہو گیا. زیادہ کر سکتا ہے تو زیادہ کر لے، اور محتاط فتویٰ جو ہے یعنی کہ وہ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے.
ना करने वाला गुनहगार नहीं होता। क़ुरबानी भी शरीयत का मसला है, ठीक है। इसमें यह है कि नामुसद होगा, क़ुरबानी का बकरा है और हकीके का बकरा है, ये वलीमे का बकरा है। इस मकाम पे जिस चीज़ का जिक्र है वो ये है कि कोई किसी बुज़ुर्ग के नाम पे बकरा छतरा कोई शय भी हो मुतय्यन कर देता है, ये फ़लाँ बुज़ुर्ग के वास्ते है, उसकी कब्र पे चढ़ावा चढ़ेगा और वहाँ के मुजावर खाएंगे, ऐसा करने से मेरे कारोबार में बरकत होगी, ना करूँगा तो मुझे नुकसान पहुँचेगा। यह है नामुसद करने का माना है। उसके माना में जो चीज़ें भी नामुसद की गई हैं वो हराम है और हराम है। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहीमहुल्लाह ताला अपनी तफसीर अज़ीज़ी और फतावा अज़ीज़ी में तसरीह करते हैं, अगर कोई शख्स गैरुल्लाह के नाम पे बकरा छतरा ऊँट वग़ैरह कोई जानवर नामुसद करता है, ज़बह करते वक्त कहते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, वो जानवर हलाल नहीं होगा क्योंकि गैरुल्लाह के नाम पर उसे मुतय्यन कर दिया गया, तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर से वो हलाल नहीं होगा। ऐसे ही हलाल नहीं होता जैसे कोई शख्स खंजीर पे पड़े बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, तो खंजीर हलाल नहीं होता। ये मसला मैं नहीं बता रही, ये मसला कौन बता रहा है? शाह अब्दुल अज़ीज़ रहीमहुल्लाह ताला और बहुत सारे फ़ुक़हा कराम बयान फरमाते हैं। तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहीमहुल्लाह ताला की तफसीर और निशापुरी वग़ैरह में ऐसा करने से जानवर तो हलाल नहीं होगा, अलबत्ता बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ने वाला मुर्तद हो जाएगा, तो क्योंकि निकाह टूट जाएगा। ये कोई छोटा सा मसला नहीं होता, बड़ा मसला है। हाँ, इसाले सवाब दुरुस्त है। इसाले सवाब का मसला ये है कि कोई आदमी कोई जानवर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ज़बह करता है तो उसका सवाब किसी को पहुंचाता है, तो इसमें कोई कलाम नहीं है, तो ये सही है। इसमें अपने काम का कोई दखल नहीं होता, अगर ऐसा करूँगा तो ये काम हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करूँगा तो ये नुकसान हो जाएगा। इस तरह देखिए, जब कोई बाहर से बादशाह आता है या कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके तोपों को उसको सलामी देते हैं, जी 31 तोपों की सलामी है या इतनी है या 21 की सलामी है। पहले ज़माने में इस तरह करते थे कि अगर कोई बड़ा आता तो शहर से बाहर जाके ना बहुत सारे बकरे ज़बह करते थे। उसकी आमद की खुशी में फ़ुक़हा कराम ने तसरीह फरमाई है कि लक़दुमुल अमीर, कोई बड़ा आदमी आए उसकी ताज़ीम के लिए बकरे छतरे ज़बह किए जाएँ, उन पर तकबीर पढ़ी जाए बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, तो वो जानवर भी हराम है, तकबीर पढ़ने वाला भी गलत है, मुर्तद हो गया, जैसे ये फ़ुक़हा कराम ने बताया। तो बहरहाल मेहमानी ठीक है, ख़ुद ब खुद उसके लिए अगर कोई बाहर से आए बड़ा आदमी उसके लिए मेहमानी करनी चाहिए, ताज़ीम मकसूद है, मेहमानी ठीक है। उसके लिए जो चाहो ज़बह करो, ठीक है, मुर्गा ज़बह करो, बकरा ज़बह करो, बछड़ा ज़बह करो, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बछड़ा ज़बह किया था, वो तो मेहमानी की थी ना। एक ये है कि उसकी ताज़ीम की खातर ज़बह किया जाए, समझ आए मसले में, फिर कहेंगे तशरीह गलत है। क्या है? मेहमानी ठीक है, मेहमानी में करे, मैंने मिसाल भी दी है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो बाकी उसकी ताज़ीम की खातर ज़बह किया जाए ना, वो फिर हराम है। बकरा छतरा ही नहीं, शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस देलवी रहीमहुल्लाह ताला फरमाते हैं ना, माकूलात व मशरूबात व मलबूसात, हमें हुक्म दांदन तमाम खाने पीने की चीज़ें, दूध मिठाई वगैरह सब पहनने की चीज़ें यही हुक्म रखती हैं। तो लोग अमूमन 11वीं देते हैं, उसकी खासी तफसील है, यानी एक और किताब है तनक़ीद मतीन, इसमें भी खासी बहस हुई है। अगर कोई शख्स इस इरादे से 11वीं पका कर देता है कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर रहीमहुल्लाह ताला बुज़ुर्ग हैं और उनकी बुज़ुर्गी में कोई शक नहीं है, ये उनकी यानी कि सवाब पहुँचे, और अगर इस इरादे से देता है तो फिर बिदअत है, ठीक है। और बिदअत इसलिए है कि और भी तो बुज़ुर्ग हैं, उनको क्यों नहीं बेचता, फिर 11वीं अपने बाप की क्यों नहीं देता, माँ की क्यों नहीं देता, फिर जिनके नमाज और रोज़े रह गए हैं, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहीमहुल्लाह ताला को तो हमारी नेकियों की क्या ज़रूरत है, वो तो इतने अमीर हैं, यानी नेकियों में अगर इनकी नेकियां तकसीम की जाए ना तो कई ज़िले बख्शे जाएँ। फिर 11वीं की तखसीस क्यों है, फिर पहले या बाद में क्यों नहीं करते? तनक़ीद मतीन उन्होंने पढ़ी और तुमसे ज़्यादा ये जो किताबें हैं ना ये पढ़ते हैं, मुखालिफ लोग भी पढ़ते हैं, अपने भी पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी किताब है। अब ये जो लोग हैं 11वीं की जगह कहीं 12वीं को भी ले लेते हैं, कहीं 13वीं को भी ले लेते हैं, किसी जगह 14वीं को भी ले लेते हैं, किसी जगह 15वीं को भी ले लेते हैं, ये कहते रहते हैं देखिए हमने तो तारीख़ बदल दी है। इसीलिए तो इस किताब में हर चीज़ मौजूद है, अगर इसका मुताला करें तो। इसी तरह लिखा हुआ है कि 11वीं तारीख को सारियाँ जलेबियाँ तो पेट में नहीं आती हैं, इसीलिए कहीं 11वीं, कहीं 12वीं, कहीं 13वीं, कहीं 14वीं रख कर खाने का सिलसिला लंबा किया, इसलिए ये धोखा है। अगर ये इसाले सवाब के लिए है तो बिदअत है, वरना सारे बुज़ुर्गों के लिए करो ना, रोज़ाना करो ना। अगर मतलब यह है कि
میں دوں گا، میرے کاروبار میں برکت ہوگی، میری تجارت ضرور چمکے گی، بچے ٹھیک رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، جانور ٹھیک رہیں گے۔ اگر نہیں دوں گا تو نقصان ہوگا۔ اس ارادے سے کرتا ہے تو پھر 11ویں دینے والا کہتے ہیں گناہ گار ہے، سخت تحرین۔ بعض نے تو کافر بھی کہہ دیا، اور اس کی بیوی بھی طلاق ہوگی جب کافر ہو گیا۔ واللہ عالم، یہ بعض مفسرین نے بتایا۔ مسئلہ صاف ہے، غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دینی حرام ہے۔ فمن اضطر، جو شخص مجبور کیا گیا، غیر باغ ولا عاد، وہ لذت بھی نہیں تلاش کرتا، تجاوز بھی نہیں کرتا، فلا اثم علیہ، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے جان نکلنے کا خطرہ ہے اور مردار و خنزیر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ مثلا ایک چٹانگ سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو 6 تولے نہیں کھا سکتا، ذائقہ تلاش کرنے کے لیے نہیں کھا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ غیر باقین کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں نا، وہ لذت تلاش کرنے کے لیے نہیں کھاتا، ولا عادن، اور ضرورت سے زیادہ بھی نہیں کھاتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہو، صحیح معنی اس طرح ہے کہ اس کا جو باغی ہے اگر وہ بھوکا ہے تو وہ نہیں کھا سکتا۔ عادن کا معنی ہے جو گناہ کے سفر پر جا رہا ہو، مثلا چوری ڈاکے کے لیے جا رہا ہے تو یہ سفر معصیت کے ہیں، بھوکا ہونے کے باوجود نہیں کھا سکتا، پھر اگر مجبور ہے نہ کھائے مر جائے تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ رب نے اجازت دی ہے اور اس نے رب کی اجازت کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ پیاس کی وجہ سے جان خطرے میں ہے اور شراب کے بغیر کوئی شے نہیں ہے تو ایسی حالت میں اس کو پینی جائز ہے، اگر نہیں پیے گا تو گناہ گار مرے گا، کیونکہ مستر ہے اور اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں کتاب میں، وہ یشترون بھی، اور حاصل کرتے ہیں ان کے بدلے میں قیمت تھوڑی، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر دوزخ کی آگ۔ یہ غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے کھانا، مسائل کو چھپانا بڑے گناہ کی بات ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیار اور محبت کی گفتگو نہیں کرے گا قیامت والے دن۔ ولا یزکیہم، اور ان کے گناہ سے پاک بھی ان کو نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے۔ والعذاب بالمغفرۃ، اور عذاب فریدہ بخشش کی جگہ چاہے تو یہ تھا کہ رب سے بخششیں لیتے ہیں، وہ کام کرتے جن پہ رب راضی ہو کر بخشتے، مگر انہوں نے وہ کام کی جو دوزخ میں لے جائیں۔ فما اصبرہم علی النار، پس کس چیز نے اس کو صبر دلا دیا دوزخ پر، یعنی دوزخ والے سودے پر، یہ کس طرح راضی ہو گئے یہ دوزخ میں، اس وجہ سے جائیں گے کہ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، دور کے اختلاف میں ہیں، مبتلا ہیں، اپنے پیٹ کے لیے انہوں نے دور کا اختلاف قرآن سے، حدیث سے اور فقہ اسلامی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس میں جو تفسیر تھی، اس میں ذخیرۃ الجنان کا حوالہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں جس کو اگر کوئی اعتراض ہو تو ذخیرۃ الجنان پڑھ سکتا ہے۔